فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ المدثر کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ المدثر جس کی آج یہ شاید تیسری یا چوتھی مجلس ہے، پچھلی مجلس ہی سے اس کا تعلق ہے، جس میں جہنم کی ہولناکی، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور جہنمیوں کی بدحالی کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ۔ کفار کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے راضی نہیں تھے، نہ اپنے تعلقات کو اللہ کے ساتھ بہتر بنانا چاہتے تھے، نہ اللہ ہی کی مخلوق کے ساتھ بہتر بنانا چاہتے تھے، ان لوگوں کو جہنم کی جو دھمکی دی گئی ہے، اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ۔ ہر نفس، یا ہمارے اردو میں متنفس بولتے ہیں اس کو، یعنی ہر وہ انسان یا ہر وہ ذات جس کے اندر روح ہے، تو کل نفس، ہر نفس یا ہر متنفس، بما، اس چیز کے عوض، کسبت، جو اس نے کمایا ہے، جو عمل اس نے کیا ہے، جو عمل اس نے کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ نیک عمل، برا عمل کرتا ہے، اس کو کسبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں اسے آخرت کی کمائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اصل میں آخرت کے لیے کمائی کرے اور جمع کرے اور مال اکٹھا کرے، تو اسے تعبیر کیا گیا ہے کسبت سے۔ اور یہ قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر متنفس، بما کسبت، اس چیز کے عوض جو اس نے کیا ہے، جو اس نے کمایا ہے، رہینہ، مرہون ہے۔ رہینہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی کے پاس رکھی جاتی ہے اور اس کے عوض کچھ مال حاصل کیا جاتا ہے یا کچھ ذمہ داری لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس اپنی بکری ہے، اپنا گھوڑا ہے، اپنا کھیت ہے، اپنا گھر ہے، گھر کے کاغذات ہیں، بطور گروی کے رکھ دیجئے اور کہیے کہ مجھے اتنا مال چاہیے، میں جب یہ مال واپس کر دوں گا تو میری چیز مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے مال واپس نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس آپ نے یہ چیز گروی رکھی ہے، وہ اس کو لے لینے کا، اس کا مالک بن جانے کا وہ حقدار بنتا ہے۔ تو یہی ہے کل نفس بما کسبت رہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ جسم دیا ہے، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحت دی ہے، یہ عقل دی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کیا ہے؟ نیک عمل کا۔ اب اگر انسان نیک عمل کر کے جاتا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر کرتا ہے نیک عمل کو، تو اس جسم کو گویا کہ وہ چھڑا لے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔
یہ معنی ہے رہینہ کا۔ اب شاید اسے آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہاں پر رہینہ کیوں کہا گیا ہے۔ اب اس کا معنی آپ مرہون بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی آپ کہتے ہیں پھنسا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کا معنی کہتے ہیں کہ وہ قبضے میں یعنی وہ لٹکا ہوا بھی، یعنی جو معنی بھی مناسب سمجھے کر سکتے ہیں، لیکن اصل معنی رہینہ کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے، جس طریقے دوسری حدیث میں بھی ہے کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر غلام، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اگر اس کا عقیقہ کر دیا جائے تو باپ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی ہے، گویا کہ باپ اب وہ چیز ادا کر کے وہ اپنے حق میں کر لے رہا ہے، اب اس کی شفاعت کا حقدار بھی ہوگا، اب وہ اس کے اوپر بہت سی یعنی اس کے جو ہوتے ہیں جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگا، یہ ساری چیزیں اس معنی میں آتی ہیں۔ تو یہیں پر ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو عمل بھی وہ کرتا ہے اس کے عوض وہ مرہون ہے۔ نیک عمل کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یا برا عمل کر کے جاتا ہے۔ نیک عمل کر کے جاتا ہے تو گویا اپنے نفس کو چھڑا لے گا، جو دائیں ہاتھ طرف ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالے گا، اور اگر بائیں برا عمل کرتا ہے یا جیسا کہ آگے والی پیچھے آیت میں کہا گیا ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تقدم نہیں ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ دنیا کا آخرت کا جو مسافر ہے، آخرت کا جو مسافر ہے، جنت کا جو طالب ہے، اللہ تبارک و تعالی سے جو ملنا چاہتا ہے، اس کی دو ہی صورت ہے۔ اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ انسان یا تو سفر پر جائے یا پیچھے رہے یا اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ جائے۔ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ جائے اس کا کچھ نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، پیچھے جائے یا غلط کرے تو اس کا نقصان ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، آپ اسے اچھی تجارت میں لگائیے، فائدہ ہوا، آپ اس کو جو ہے گھاٹے میں دیجئے، نقصان ہوا، اور ویسے رہنے دیجئے تو اس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ لیکن شریعت کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، یا تو فائدہ ہے اور یا تو پھر نقصان ہے۔ تو یہی کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو عمل وہ کر رہا ہے، جو عمل وہ کیا ہے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ وہ مرہون ہے، وہ مقید ہے، وہ قید میں ہے کہ اس کا عمل اس کو چھوڑاتا ہے یا اس کا عمل اسے چھوڑاتا نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے شاید سنن صحیح مسلم میں کہ جو آدمی اگر 10 آدمی، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی امیر بنا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیڑی میں جکڑ کر کے لایا جائے گا، اس کا عدل اسے چھوڑا لے گا یا اس کا ظلم اسے کیا کرے گا؟ وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہی نفس انسانی کا معاملہ ہے، اگر اس نے تقدم سے کام لیا ہے یعنی نیک عمل کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹ جائے گا، اور اگر نیک عمل نہیں کیا ہے، برا عمل کیا ہے، نیک عمل سے بیٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو کچھ اس نے کمایا یا جو عمل اس نے کیا اس کے عوض وہ مرہون ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے، یا مگر اصحاب یمین، مگر اصحاب یمین، گویا ایک معنی تو یہ ہے کہ اصحاب یمین وہ مرہون نہیں ہے، یا اصحاب یمین مرہون تو ہیں لیکن ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈال دے گا۔ الا اصحاب الیمین فی جنات، تو اسی لیے بعض علماء نے کہا یہاں پر استثناء منقطع ہے، استثناء منقطع ہے، استثناء اپنے حقیقی معنی میں نہیں، یعنی استثناء اس معنی میں نہیں ہے کہ ہاں اصحاب یمین کا جو ہے وہ مرہون ہے ہی نہیں، نہیں، اصحاب یمین بھی مرہون ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو گروی ہے اس کو چھڑا کر کے نیک عمل کو قبول کر اللہ انہیں جنت میں ڈال دے گا۔ اصحاب یمین کو اصحاب یمین اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اصحاب یمین اس معنی میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں علی یمین الرحمن رہیں گے،
یا اصحاب یمین انہیں اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یؤخذ بہم، جیسا حدیث میں ہے ذات الیمین، انہیں دائیں طرف سے لے جا کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہیں سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سورہ واقعہ یا دوسری جگہوں میں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی 3 قسم بیان کی ہے، اصحاب یمین ہے، اصحاب شمال ہے، اور المقربین ہے۔ المقربین، السابقون السابقون اولئک المقربون، جو جیسا کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ جو سابقون ہیں وہ بھی اصحاب یمین میں اس معنی میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں ہاتھ میں رہیں گے، دائیں طرف علی یمین الرحمن، دائیں طرف رہیں گے، اللہ ان کا حساب نہیں لے گا۔ البتہ سوالات تو ہر ایک سے ہوں گے اور انہیں جنت کی طرف جانے کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ تو الا اصحاب الیمین، سوا اصحاب یمین کی، یعنی جو ہر نفس اپنے عمل کے بدلے جو مقید ہے، البتہ اصحاب یمین وہ مقید نہیں رہ جائیں گے، ان کا نیک عمل انہیں آ کر کے چھڑا لے گا، اور وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، جنتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنتیں ہیں، جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جیسا کہ سورہ الصافات کے اندر جائیے تو یہاں پر فی جنات وعیون علی سرر متقابلین، یعنی ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ وہاں پر ان کو جو ہے وعندہم قاصرات الطرف حور عین کأنہن بید مکنون بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو تیار کر رکھا ہے، یعنی اور ان کو اللہ نے اپنی طرف سے ان کے لیے روزی تیار کر رکھی ہے، کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اس جنتوں کے اندر ہوں گے فی جنات، جنتوں کے اندر ہوں گے یتساءلون، جنتوں میں کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے۔ یہاں پر یتساءلون دونوں معنی میں ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یا پوچھ رہے ہوں گے کس سے؟ عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں، یعنی وہ مجرمین سے مخاطب ہوں گے۔ اصل میں ہوگا یہ، جیسا کہ اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات کے اندر بیان کر دی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور اس کی تائید صحیح بخاری وغیرہ میں ابو سعید خدری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور انہیں اپنے بارے میں اب اطمینان ہو جائے گا، انہیں اپنے بارے میں اب اطمینان ہو جائے گا، تو وہ ایک دوسرے سے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے۔ دنیا کو وہ لوگ یاد کریں گے، دنیا کو یاد کرنے میں وہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو دنیا میں اپنے نیک ساتھیوں کو بھی یاد کریں گے، لیکن وہاں پر نہ پائیں گے تو کہیں گے کہ آخر ہمارے وہ ساتھی جو نماز میں ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، آج ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کو آپ نے جو ہے کسی جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ، جس کو پہچانتے ہو، حدیث لمبی ہے، ان کو نکال کر کے لے کر کے آؤ۔ اور اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے ان مجرم پڑوسیوں کو، ساتھیوں کو، مخالفین کو بھی یاد کریں گے، ان کو بھی یتساءلون عن المجرمین۔ نہیں، وہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے یہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، یہ دیکھیے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک بات سے سوال کریں گے آپس میں۔ کیا سوال کریں گے؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، ارے میرا ایک ساتھی بھی تھا، میرا ایک ساتھی دنیا میں تھا، یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ ہم سے کہا کرتا تھا کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں، یہ واعظ لوگ جو ہیں، جو جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کیا تم ان کی بات کو سچ مانتے ہو؟ یہ تو ان کی کہنے کی باتیں ہیں۔ یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہم لوگ جب مر جائیں گے اور مٹی میں گل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو
ان سے کوئی کہنے والا کہے گا، فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یا بعض ان کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ اپنے اس ساتھی کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جنتی آپس میں ان لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے جو ان کی مخالفت کرتے تھے، جو ان کا حق مارا کرتے تھے اور اپنے کو بڑے اچھے بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے جن کے ساتھ ان کے کسی تعلقات تو تھے، رشتہ داری تھی، پڑوس تھا، اسے سمجھاتے تھے لیکن وہ نیک عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جیسے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ نیک اور صالح ہوتے ہیں، ان کا ایک بھائی ہوتا ہے جو ملحد قسم کا ہوتا ہے، اسے سمجھاتے ہیں، اپنی حجتیں پیش کرتا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سے مشاہدات ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، جنت میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ارے فلاں کا کیا حال ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ اس وقت جب انہیں جنت میں اطمینان مل جائے گا۔ تو کس کے بارے پوچھیں گے؟ عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں۔ مجرم یہاں پر کافر کے معنی میں ہے، اور بعض تفسیر کے مطابق صرف کافر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اگرچہ وہ شخص نے کلمہ کا اقرار کر لیا ہوگا لیکن کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا ہوگا۔ جس طریقے سے بہت سے آج لوگ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، یا بہت سے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن کلمے کا جو تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تابع فرمان کر دینا، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهُ، یہ چیز ان کے اندر نہیں پائی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے مجرمین سے وہ لوگ بھی مراد ہوں، اور دونوں معنی شامل ہو سکتے ہیں، دونوں معنی شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نجات کے لیے صرف ایمان کو نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال کو بھی شرط قرار دیا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی کب بنیں گے؟ شرک سے توبہ کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دے، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دے، تب تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی ان کا شمار مؤمنین میں کب ہوگا؟ اصحاب الیمین میں کب ہوگا؟ جب وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے تب۔ تو فی جنات یتساءلون، وہ اصحاب یمین جو اپنے اعمال کے عوض گروی نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دے گا، انہیں قید میں نہیں رکھے گا۔ جنت میں، جنتوں میں آپس میں سوال کریں گے مجرمین کے بارے میں، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم مجرمین کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجرمین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان اور مجرمین کے درمیان جو پردہ حائل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ آج سے 100 سال پہلے شاید اس کو مشکل سمجھا جاتا ہو، لیکن آج کی دنیا میں اس کو مشکل نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ ایک جگہ موجود ہیں، بالکل آپ ایسے کمرے میں موجود ہیں جس میں ہر قسم کا آرام آپ کے لیے ہر قسم کی آسائش موجود ہے، لیکن آپ کیمرے کے ذریعے آگ میں جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، پانی میں ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سخت گرمی سے جھلستے ہوئے انسان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو گویا کہ یہ چیزیں دنیا میں دے کر کے اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے کہ جو دنیا میں تم ایسا کر سکتے ہو اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو استعمال کر کے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے درمیان بھی دن بھی ایسا کرا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے اور جو جہنم میں جل رہے ہوں گے ان دونوں کے درمیان جو پردہ حائل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے جہنمیوں سے جنتی گفتگو بھی کریں گے، جہنمیوں سے جنتی گفتگو بھی کریں گے۔ تو یہی ہے ما سلککم فی سقر، تو ان سے وہ پوچھیں گے کہ آخر تم جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے کر کے آئی؟
سقر یہاں پر اس سے پہلے اس کا معنی گزر چکا ہے کہ وہ کافر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا تھا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسے کیا ہے سأصلیہ سقر کی دھمکی دی ہے۔ تو یہاں بھی سقر کا لفظ استعمال ہوا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر یعنی جہنم میں کون سی چیز لے کر کے آئی، کس عمل کے عوض تم جہنم میں گئے ہو۔ تو وہ لوگ اپنی 4 غلطیوں کو بیان کریں گے، اور ساتھیوں ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہم غور کریں تو وہ 4 باتیں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہیں۔ بعد ناحیے سے ہم میں سے بہت سے لوگ ان باتوں میں پڑ جایا کرتے ہیں، چاہے جزوی ہی طور پر کیوں نہ ہو، تو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ قالو، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلا ان کا بیان ہوگا کہ جو انہیں گروی جو رکھے ہوئے تو چھوڑا نہیں سکی، یا انہیں جنت میں جانے کے بجائے انہیں کہاں پر لے گئی، وہ جہنم میں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ لوگ کافر تھے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں بھائی ہم ایمان نہیں لے آئے، سب سے پہلے انہوں نے نماز کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہاں پر ساتھیوں 2 توجیہ ہے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے ایمان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی سب سے پہلی علامت عملی طور پر جو ہوا کرتی ہے، تم کہتے ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو اس کا مطلب تم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو۔ نماز پہلی چیز ہے جو آپ کے لیے یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے نماز کی دعوت دیا کرتے تھے، سب سے پہلے اسے۔ تو اگرچہ وہ لوگ کافر ہیں، لیکن چونکہ ایک مومن ہونے کی علامت کیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، ہمارے درمیان اور منافقین یا مشرکین میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے، وہ نماز ہے۔ کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر اور منافق اور مشرک جو ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے وہ نماز کا سب سے پہلے ذکر کریں گے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری وجہ علماء نے ایک نقطہ یہاں پیدا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کافر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں سب سے پہلے حساب نماز کا لے رہا ہے، اور نماز میں کامیاب ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے دوسرے اعمال کے حساب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی کر رہا ہے، تو کہیں گے کہ گویا سب سے اہم چیز دنیا میں جو ہمیں کرنی تھی آج جہنم سے نجات کے لیے، وہ چیز کیا تھی؟ نماز تھی۔ اسی لیے وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں گے، صرف یہیں پر نہیں، قرآن مجید میں اور جگہ بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ پہلے ذرا آگے والی آیت دیکھ لیجئے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نہیں تھے کھلانے والے مسکین کو، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ ظاہر بات ہے مسکین کو کھانا کھلانے میں ہمارے مال میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو گویا نہ ہم نماز پڑھتے تھے اور نہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ ہم نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی زکوٰۃ دیتے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کیا تھا، درست کیا تھا، اور نہ ہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم نے درست کیا تھا۔ ہم دونوں طرف سے کوتاہی کے اندر تھے۔ تو قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، یہی چیز ہے جو سورہ الماعون کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ذرا دیکھیں، فویل ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو یا بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ تو فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی؟
الذین هم یراؤون، گویا اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، وقت نکل گیا تب جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں کیا؟ ماعون کو۔ ماعون کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو راجح قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ یہاں الماعون سے زکوٰۃ مراد ہے۔ معون کے معنی تھوڑی سی چیز، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اصل مال میں بہت معمولی ہے، 100 میں 2.5 کیا اہمیت رکھتا ہے؟ 100 میں 5 بھی ہے تو کیا اہمیت ہے اس کی؟ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ الماعون میں دیکھیے کہ آخرت کو جھٹلانے والے کی جو علامت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے اور معون نہیں دیتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، یا جو معمولی چیزیں ہوتی صرف کرنے کی وہ صرف نہیں کرتے۔ تو پہلی چیز وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم نخوض، خاض یخوض کے معنی اصل میں ہوتا ہے بغیر تحقیق کے وہ چیز جس میں آپ کا حق نہیں اس میں آپ داخل ہو جائیں، وہ مال جس میں آپ کا حق نہیں اس کو آپ لیں، وہ موضوع جس میں آپ کو گفتگو کرنے کا حق نہیں حاصل ہے آپ اس میں گفتگو کریں۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیجا بات کرنے والوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، بیجا گفتگو کرنے والوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے، جیسا کہ آج ہماری عام طور پر گفتگو ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے دینی مسائل ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں رہتا، اور ہم ایک دوسرے سے بحث کرنے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، ارے یہ صحیح ہے، حالانکہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اسے کسی اس شخص کے حوالے کیجئے جو جانتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں نہ سمجھی باتیں کرنا۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہیں سے اس کا بعد علماء نے مفہوم یہ لیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسا کہ آج ہماری بہت سی ایسی مجلسیں ہوتی ہیں کہ ہماری مجلسوں کے اندر دینداروں، دعوت دینے والوں، دین پر چلنے والوں، پردہ کرنے والی عورتوں، داڑھی رکھنے والے مردوں، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اپنی مجلسوں میں۔ تو یہی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تو ہمارے جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم بیجا بات کرنے والوں کے ساتھ بیجا گفتگو کیا کرتے تھے، یا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے جو سب سے اہم ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ یہ 3 کام ہم سے کیا ہوتے تھے کہ ہم لوگ بیوم الدین، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، اسی لیے ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور ہم دین کے بارے میں بیجا گفتگو کرتے تھے، یا دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر کے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یہاں تک کہ ہمیں یقین، یعنی گویا ہم آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے اس وقت تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ یہاں پر ایک بات آپ لوگ غور کریں کہ کوئی ضروری نہیں ہے نجات کے لیے کہ انسان جب سے پیدا ہو اس وقت سے نماز پڑھ رہا ہو اور آخرت پر ایمان رکھ رہا ہو، نہیں۔ اگر اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی وہ آخرت کے اوپر ایمان لے آ لیتا ہے اور ارکان اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے یہاں کیا فرمایا؟ وَكُنَّا حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ یقین کا ایک معنی موت کے ہے، یقین کا یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یعنی موت تک ہماری یہی کیفیت رہی ہے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے ہیں، اور دین کے بارے میں بیجا گفتگو کرنے والے، بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم فضول گپیوں کے اندر ہم مشغول رہے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور نماز نہیں پڑھتے رہے ہیں، یہ ہماری موت تک۔ اور بعض لوگوں نے کہا، جیسے امام ابن عطیہ وغیرہ کہ یہاں یقین کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ
کہتے حتی اتانا الیقین، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم اس غلطی کے اوپر تھے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم وہ جو کام کر رہے تھے وہ غلطی کے اوپر تھے۔ تو دونوں معنی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہاں پر یقین کا معنی یقین ہی لیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی موت کے بعد جیسے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصے میں ہے کہ حتی اتاہ الیقین، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی، اور فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، آپ اللہ کی بات کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو یقین کے بارے موت کے بھی ہے، اور یہیں سے ان صوفیہ اور گمراہ صوفیوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت وہاں تک کرتے رہو جہاں تک تمہیں اللہ کے بارے میں یقین ہو جائے۔ اللہ کے بارے میں ایک مومن کو یقین، جنت کے بارے میں مومن کو یقین تو ہمیشہ سے ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بس اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، یعنی جب ان کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ قیامت پر ایمان نہ لانے ہی کی صورت میں ان کی موت واقع ہو گئی ہے، تو اب تنفعهم فما تنفعهم، نہیں کوئی فائدہ دے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، یعنی اولاً تو فما لهم من شافعین ولا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے، نہ اب ہمارے کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی ہمارا گہرا دوست ہے جو اللہ کے ہماری سفارش کرے۔ تو اس سے اس شفاعت کا ثبوت ملتا ہے، جو شفاعت جس کے بارے میں کہتے ہیں منفی ہے، کہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ ابھی میں فوائد کے اندر اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو یعنی کافروں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے یہاں پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ عموماً شفاعت کا ذکر جہاں پر آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شفاعت کے کچھ شرائط کا بھی ذکر ہے، جیسے ولا یشفعون الا لمن ارتضی ولا یشفع عنده الا باذنہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اس سے۔ تو یہ ان لوگوں کے اس وقت کی بات ہے کہ جب کچھ لوگ مسلمان ہو جا رہے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں سفارش مفید ہوگی، اور چونکہ یہ آیتیں بالکل ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئی ہیں، کافروں کے خاص بارے میں نازل ہوئی، اس لیے یہاں پر کوئی استثناء پایا نہیں جا رہا ہے۔ اب ہم ان آیات سے جو بعض اہم فائدے ہیں ان سے لے کر کے آج کی مجلس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا فائدہ ہے کہ جنتیوں کی نعمت کا کمال یہ ہے، اتمام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ان کا جو ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی یاد دلا دے گا، تاکہ انہیں مزید خوشی اور ہو کہ ہم اس برے ٹھکانے سے بچ گئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اور جہنمیوں کے اس کے برعکس ان کے عذاب کے پر زیادتی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا بھی نظارہ کرائے گا کہ دیکھو اگر تم ایمان لائے ہوتے، نیک عمل کیے ہوتے، تمہارا ٹھکانہ وہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جنتیوں کو ان کا ٹھکانہ اور کفر کا انجام بیان کر کے یہ واضح کرے گا کہ تمہیں گویا کہ تمہیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ دوسری بات، جہنم میں جانے والے اہم اسباب میں نماز کا ترک اور زکوٰۃ کا روکنا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نماز کے اہم جنت میں نہ جانے والے اور جہنم میں لے جانے والے اہم سبب، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت جس کے بارے میں امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ، اور اگر کہا جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، 90% اور 85% مسلمان آج نماز سے غافل ہیں، تو یہ شاید یہ برا یا مبالغہ نہ ہو اس سلسلے میں۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، کفر اور شرک نہ کرنا۔ البتہ کافر اور مشرک کے طرز عمل سے راضی ہونا اور ان کے ساتھ مل کر کے اہل خیر کے بارے میں
نازیبا گفتگو کرنا یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ یعنی آپ اگرچہ نماز پڑھیں، آپ اگرچہ روزہ رکھیں، آپ اگرچہ داڑھی ہی کیوں نہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب کافر اور مشرک، ملحد اور منافق آپ کے ساتھ مل جائیں تو ان کے ساتھ مل کر کے داڑھی والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، روزہ رکھنے والوں کا آپ مذاق اڑائیں تو یہ آپ کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر کئی جگہ تنبیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، تمہارے اوپر کتاب میں یہ بات نازل ہو چکی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور احکام کے بارے میں یہ سنو کہ یکفر بها اور یستہزأ بها، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، یا انکار تو نہیں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، اس کے ساتھ تمہارے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں۔ کہو ساری چیزیں بھائی، لیکن اس پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ جناب محفوظ ہے، اس کے بارے میں کسی کو ہنسی کرنے اور مذاق کرنے اور گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگرچہ ہم سے اس بارے میں کوتاہی ہے کہ ہم نے داڑھی نہیں رکھی، لیکن داڑھی والوں کا آپ مذاق اڑائیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی عورت کہے کہ ہم نے پردہ نہیں کیا، یہ ہماری غلطی ہے، لیکن ہمارے سامنے پردہ کرنے والی عورت کا مذاق اڑائیں۔ اگرچہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز میں کوتاہی ہے، لیکن آپ نمازیوں کا مذاق اڑائیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کہتے، آپ بیٹھ کر کے صرف ہنس دیتے ہیں، اگرچہ آپ گفتگو نہ کریں، صرف ہنسیں ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے، تو یہ بھی آپ کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم اذا مثلہم، یاد رکھو تم بھی اگر وہاں پر بیٹھتے ہو تو تم بھی انہی کے طریقے سے ہو، اور یاد رکھو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تبارک و تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم کے اندر، گویا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، دین کا مذاق اڑانا، لہذا کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ چیز بہت خطرے کی ہے ساتھیوں، اس کے اوپر متنبہ رہنا چاہیے۔ چوتھا فائدہ، جیسے کہ ہم نے کہا شفاعت منفیہ کی دلیل، علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت جو ہوگی وہ شفاعت ہے دو طرح کی ہے۔ ایک شفاعت تو وہ ہے جو حاصل نہیں ہوگی، اور دوسری شفاعت وہ ہے جو حاصل ہوگی۔ گویا وہاں پر کچھ لوگ شفاعت کرنے والے ہوں گے، جیسے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، حافظ قرآن ہیں، بہت سے نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کی شفاعت ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو شرطیں بھی رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کو اجازت دے کہ ہاں تم اس کی شفاعت کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے سفارش کر رہا ہے اس کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ لمن یشاء ویرضا، لمن یشاء ویرضا، اسی لیے کافروں کے لیے سفارش نہیں ہے، اور اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو اس کی سفارش قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ اللہ کا خلیل ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا حبیب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے بڑی سفارش کی، لیکن اللہ نے اسے تو قبول کیا کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، لیکن جہنم سے انہیں نجات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل علیہ السلام قیامت کے دن، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے تو وہ کی کہ قیامت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ آزر سے ہوگی، پریشان ہوں گے، چہرہ کالا ہوا ہوگا، دھوپ میں اٹے ہوں گے، پریشانی ہوگی، دھوڑ سے جھلسا ہوا ہوگا ان کا چہرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے ابا جان، ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ لے کے چلتا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج میں تیری ساری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قیامت دن کہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے باپ کو لے کر کے جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ، ہم نے دنیا میں یہ دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کیجئے گا،
اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا بدبخت باپ جہنم میں جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ سفارش بھی وہاں قبول نہیں کرے گا. تو کافروں کے بارے میں نہ کوئی سفارش کرے گا، اور اگر کوئی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اور ساتھیو، آخری فائدہ علماء نے اس آیت سے قالوا لم نکو من المصلین سے یہ بعض علماء نے استدلال کیا ہے، اس لیے کہ اہل علم کے نزدیک کی اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا کافر لوگ جو دین کے فروعات ہیں اس کے مکلف ہیں کہ نہیں ہیں، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس کا مکلف کافر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرط ہے اس کے لیے ایمان لینا، اگر ایمان نہیں لے آتا ہے تو مکلف نہیں ہے. دوسرے علماء جن میں متاخرین میں شیخ ابن عثیمین بھی ہے، کہتے ہیں وہ مکلف تو ہے لیکن دنیا میں اس سے مطالبہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتا ہے. البتہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال ضرور کرے گا، جیسے کہ اس آیت کے اندر پایا جا رہا ہے. واللہ عالم. آج کی مجلس کو یہیں روکتے ہیں، پھر اگلی مجلس انشاءاللہ آخری جو چند آیت باقی رہ گئے ان کے اس سے متعلق ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.